السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس سی ریسپی لے کر آئی ہوں۔ وہ اپنی ایک ویورس کی فرمائش پر یہ میں لوکی کا حلوہ بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار، بہت ٹیسٹی ہے۔ اسے ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو آئیے میں بتاتی ہوں اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اس کے لیے میں نے لی ہے لوکی 1 kg، اس کے 4 پیس ہیں، اور یہ 4 پیس جو میں نے لیے ہیں انہیں بعد میں کدوکش کروں گی، چھیل لوں گی اور ساری چیزیں پہلے انگریڈینٹس بتا دوں۔ یہ کھویا لیا ہے میں نے، اور یہ ناریل کدوکش کر لی ہے، یہ پستہ اور بادام ہے، انہیں باریک باریک کاٹ لیا ہے میں نے، اور یہ جو ہے ناریل اس کو میں نے گرینڈ کر لیا کچھ تھوڑا سا، اور یہ الائچی کے دانے ہیں، چھوٹا سا بس الائچی جو ہے اس کے آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، اور اس میں استعمال ہوگا بٹر، دیسی گھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بٹر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس میں آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو بنانے کے لیے میں نے 1 گلاس دودھ کا اس کے لیے لیا ہے، اور یہ گارنش کے لیے میں نے ثابت بادام اور یہ پستہ اور کچھ جو ہے نا کھوپرا وغیرہ یہ میں نے رکھ لیا ہے علیحدہ۔ اور اب میں اسے بنانے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ لوکی کے جو پیس لیے ہیں ان کو میں پہلے چھیل لیتی ہوں تاکہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ اوپر سے سارے اتار لیں اور اچھی طرح سے یہ صاف ہو جائے، کیونکہ اسے پہلے گریٹ کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کا یہ والا حصہ بھی کاٹ دیا ہے اور اب اسے گریٹ کرنا شروع کر دی۔ اس طرح دوسرے سارے حصے 4 پیس میں نے بالکل چھیل کر تیار کر لی ہیں، اور اب گریٹر سے میں اسے گریٹ کر رہی ہوں۔ گریٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں بیج نہیں شامل ہونے چاہیے۔ جب گریٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے بھی 2 حصوں میں بے شک اسے کر لیں، اور اس میں سے جو بیج ہیں وہ اس میں شامل حلوے میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے 2 پیس کر لی ہیں، اس میں سے بیج نکال لی ہیں، اور یہ جو پیس ہیں اس طرح میں انہیں گریٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے بالکل اسی طرح سے گریٹ کر لینا ہے۔ یہ 4 پیس جو ہیں وہ گریٹ کر ہو گئے ہیں۔ فلیم کو آن کر کے پین کو میں نے رکھ دیا ہے فلیم پہ، اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ جو لوکی کا کدوکش کیا ہوا یہ حصہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور میں اس کا پانی بجائے اس کے کہ نچوڑ کر پھینک دیتے تو پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نہیں رہنا تھا لوکی کا۔ میں نے اس کا پانی نچوڑ نہیں لیا، باہر نہیں پھینک دیا، میں نے اسے ڈرائی کر لیا ہے۔ پہلے آپ اسے پین میں ڈال کر اسے اچھی طرح سے اسے ڈرائی کر لیں تاکہ اس میں سے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ تو اور ایک تو یہ خشک ہو جائے گا پانی، دوسرا یہ جو ہے نا مٹیریل یہ جو ہے سافٹ ہو جائے گا بہت، اور اس طرح اب یہ سافٹ بھی ہو گیا ہے، پانی بھی خشک ہو گیا، اور اس میں شامل اب کر رہی ہوں دودھ کا 1 گلاس جو تقریباً 1.5 کپ تقریباً بنتا ہے، لیکن 1 گلاس آپ جو آپ کے سامنے ہے یہ گلاس میں نے لیا ہے، اور 1 گلاس بھر کر اس میں ڈالنا ہے، اور 1 کپ اس میں نے چینی ایڈ کر دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہی پکیں گی اور اس میں یہ مٹیریل جو ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گا اور اچھی طرح سے گل بھی جائے گا۔ یہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور دودھ میں بھی یہ پکے گا، تو پھر یہ ہمارا حلوہ جو ہے بڑا زبردست سا تیار ہوگا۔ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی ہے، آپ ضرور بنائیے گا۔ یہ دیکھیں اب میں نے کچھ دیر بعد فلیم جو ہے نا اس کی آپ نے بہت ہائی نہیں کرنی، میڈیم لو پہ آپ بناتے رہیں، بہت جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ آرام سے بنائیں گے تو مزیدار ٹیسٹی سی یہ حلوہ ہمارا جو ہے نا تیار ہوگا۔ یہ نہیں کہ تیز فلیم پہ بنا لیں اور اسے جلا لیں تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیں اب دودھ آہستہ آہستہ سے ڈرائی ہو رہا ہے، اور جب یہ دودھ اس میں سے ڈرائی ہوگا تو یہ وہ بھی تقریباً کھوئے کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس فریش دودھ ہے تو آپ فریش دودھ استعمال کر لیں، اگر آپ کے پاس فریش دودھ نہیں ہے تو آپ نیٹو کا پیک، میں نے تو نیٹو کا پیک لیا ہے، اور اس کو میں نے 1 گلاس پانی لے کر اس میں 3 سے 4 چمچ میں نے نیٹو کا ڈال دیے تھے، اور اس کو دودھ جو ہے نا میں نے تیار کر لیا تھا، وہ اس میں ڈال دیا میں نے، اور اس میں یہ بنا رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس فریش دودھ ہے تو آپ فریش دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا خشک دودھ میں بنائیں اگر تو اس کا زیادہ ہی مزیدار سی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے۔
اور اب یہ دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں بٹر، جو آلریڈی میرے پاس تھا، گھر میں نے بنایا ہوا تھا اور یہ پڑا ہوا تھا۔ 3 چمچ میں نے اس کا استعمال کیا، اور اس میں اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بٹر نہیں ہے، دیسی گھی بھی نہیں ہے، تو آپ اس میں آئل جو آپ کوکنگ آئل جو ڈیلی یوزنگ میں آتا ہے وہی آپ اس میں ڈال کر اس میں بھی بھون سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اچھی طرح سے اسے فرائی کر لینا ہے، فلیم کو لو رکھنا ہے، چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ ہماری جو محنت کی ہوئی ہے وہ ایسے ضائع نہ جائے، یعنی کہ جل نہ جائے نیچے سے۔ یہ اس میں اچھی طرح سے جب فرائی ہو جائے گا تو اس کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے ہے، یہ خشک ہو گیا ہے، اور کیسا اس کا زبردست سا کلر، گرین کلر لگ رہا ہے کہ یہ لوکی کا حلوہ ہے۔ تو یہ دیکھیے اب یہ بالکل خشک ہونے پہ آ گیا ہے اور اچھی طرح سے فرائی بھی ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں کھویا جو میں نے لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس کھویا موجود نہیں ہے تو آپ خشک دودھ جو ہے نا وہ بھی بونیڈو کا یا کوئی بھی کسی بھی اچھے برانڈ کا دودھ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے میں نے ناریل کو کدوکش کر لیا تھا، وہ اس میں شامل کر لیا ہے تاکہ حلوہ جو ہے نا وہ زیادہ ٹیسٹی سا تیار ہو۔ اور پھر اس میں پستہ اور دوسرا بادام جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دینے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ اور اگر آپ یہ گرینڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے سلائس میں بھی آپ ناریل جیسے بھی آپ کی پسند ہے آپ ویسے اس میں جو میوہ جات ہے اخروٹ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو آپ ڈرائی فروٹ استعمال کرنا، کاجو کر سکتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ اس میں آپ حلوے میں ڈال لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، آپ جتنا اس میں جتنا مٹیریل ڈالیں گے اس میں اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی مزیدار سا حلوہ تیار ہوگا۔ یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ حلوہ جو ہے جو کہ عام گھروں میں نہیں بنتا، یہ ریسپی جو ہے بڑی زبردستی ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی رہی۔ یہ دیکھیں اب یہ سارا حلوہ جو ہے یہ فرائی اچھی طرح سے آئل میں وہ بٹر میں فرائی ہو گیا اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں اکٹھا ہو رہا ہے ایک ایک جگہ پہ، جدھر لے کے جائیں ادھر ہی جا رہا ہے، یعنی کہ اس نے آئل اپنا وہ چھوڑ دیا ہے اور اب بالکل تیار ہو گیا۔ اب اسے میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ آپ اسے ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ یہ اتنی ٹیسٹی ریسپی میں یہ کہتی ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ ضرور بنائیے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہے۔ یقین جانیں آپ بنائیں گے تو پھر آپ وہ سوجی کا حلوہ اور وہ گاجر کا حلوہ آپ بھول جائیں گے، یہ کھائیں گے۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، اور اب اس کے اوپر گارنش کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈسٹ کر دی ہے وہ جو ناریل کے کو میں نے کیا ہوا تھا، کدوکش کیا ہوا تھا۔ یہ تھوڑا پستہ ہے، تقریباً 10 پیس میں نے لیے تھے بادام کے اور 10 پیس لیے تھے پستے کے، انہیں بریک بریک سا کاٹ لیا ہے، کچھ میں نے اس میں پکاتے ہوئے شامل کر لیا ہے اور کچھ یہ پیس میں نے رکھ لیے تھے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے۔ اور اسے ذرا یہ دیکھیں کتنا اچھا، اس کی لک بھی کتنی اچھی آ رہی ہے۔ مزیدار سی ریسپی ہماری بالکل تیار ہو گئی، بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے، بہت دیر بھی نہیں لگتی۔ آپ اسے ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسی رہی یہ آپ کی ریسپی۔ یہ یقیناً آپ کو سوجی کا حلوہ اور گاجر کا حلوہ آپ کو بھلا دے گا، یہ والا حلوہ جو ہے، تو آپ بنائیں اسے ضرور اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ اللہ حافظ۔